رمضان المبارک میں بطور خاص 5 وقت نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ مرد حضرات مسجد میں جائیں، خواتین گھروں میں نماز پڑھیں اور اکیلے پڑھیں۔ نمبر 2، روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، روزہ کے آداب کا خیال کریں، گناہوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھیں۔ نمبر 3، نماز تراویح مرد حضرات باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں، خواتین گھر میں پڑھیں، اکیلے پڑھیں۔ ہاں، اگر گھر میں قرآن کریم کا اہتمام ہوتا ہو، تراویح پڑھائی جاتی ہو، خواتین بھی اس تراویح میں شرکت کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، لیکن مساجد میں جانے کا خواتین اہتمام نہ کریں۔ نمبر 4، اس بات کا خیال رکھیں کہ تراویح پڑھانے والا امام نابالغ نہ ہو، بالغ ہو۔ نمبر 5، ایسے شخص کے پیچھے تراویح پڑھیں جو قرآن کریم کو زبانی پڑھتا ہو، قرآن میں دیکھ کر نہ پڑھتا ہو، جو دیکھ کر قرآن کریم کو تراویح پڑھاتا ہو، ایسے شخص کے پیچھے تراویح نہ پڑھیں۔ نمبر 6، اگر کسی جگہ پر تراویح 20 رکعت ہے لیکن اس میں مکمل قرآن نہیں پڑھا جاتا، اور اس کے مقابلے میں کسی جگہ پر 8 رکعت تراویح ہے اور مکمل قرآن ہوتا ہے، تو 20 رکعت پڑھیں اگرچہ اس میں مکمل قرآن نہ ہو۔ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ نمبر 7، اگر تراویح پڑھانے والا امام نابالغ ہو یا تراویح پڑھانے والا امام قرآن سے دیکھ کر تراویح پڑھائے تو ایسے شخص کے پیچھے تراویح پڑھنے کی بجائے اپنے گھر میں پڑھیں، اپنی اہلیہ اپنے بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے جماعت کرائیں۔ یہ بھی ممکن نہ ہو تو اکیلے پڑھیں۔ نمبر 8، قرآن کریم کی تلاوت یومیہ 2 پارہ کریں، وگرنہ کم از کم 1 پارہ تو ضروری کریں۔ تراویح کا اہتمام اور پھر دن کو تلاوت کا اہتمام بہت زیادہ کریں۔ نمبر 9، نوافل کا اہتمام کریں، مثلا تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ التوبہ، نوافل کا اہتمام کریں۔ نمبر 10، تلاوت کے علاوہ ذکر کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں اور مسنون دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ نمبر 11، سحری کھانے کا اہتمام کریں، بھوک نہ ہو 1 آدھ کھجور کھا لیں، بھوک نہ ہو 1 گھونٹ پانی پی لیں، لیکن اہتمام کریں۔ نمبر 12، غربا اور مساکین کے سحر و افطار کا اپنی وسعت کے مطابق اہتمام کریں، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ نمبر 13، اس ماہ میں سخاوت کا بہت اہتمام کریں، عزیز و اقارب غریب ان کی مدد کریں، قرب و جوار میں دوست ان کی مدد کریں، مدارس کا تعاون کریں، علماء کرام کی خدمت کریں، علماء کرام کو ہدیے دیں، اپنی مسجد کے امام کو ہدیہ دینے کا بہت اہتمام کریں۔ نمبر 14، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور دیگر صدقات کا بھی اہتمام کریں۔ نمبر 15، اس ماہ میں بطور خاص سوشل میڈیا، ٹی وی وغیرہ پر آنے والے غیر مستند اینکر سے اجتناب کریں۔ میں ایک بات بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا کسی شیخ سے بیعت کا تعلق ہے اور ان کے دلائل کے ساتھ مسائل موجود ہیں تو انہیں سنیں، اور بطور خاص وہ لوگ جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ہم ضرورت کے مطابق یومیہ کی بنیاد پر ان کو بیانات بھی دیتے ہیں، تحریر بھی دیتے ہیں۔ اس کا خیال کریں، اس کا خیال کریں، ہر ایرے غیرے کو مت سنیں۔ نمبر 16، اہل حق علماء کے بیانات کو سنیں، جو اہل حق نہیں ان کے بیانات سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بچائیں۔ نمبر 17، آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کریں، مرد حضرات مسجد میں اور خواتین اگر اعتکاف بیٹھنا چاہیں تو گھر میں، مساجد میں خواتین اعتکاف نہ بیٹھیں۔ نمبر 18، اپنے ماتحت ملازمین کی رعایت کریں جو روزہ دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خیال کریں۔ نمبر 19،
تاجر برادری ان دنوں میں اشیاء کو کم نرخ پر بیچیں، منافع کم کمائیں، رمضان اور عید کی وجہ سے نرخ بڑھائیں مت۔ نمبر 20، کوشش کی جائے کہ عید کے لیے اگر شاپنگ کرنی ہو، کپڑے لینے ہوں، جوتی لینی ہو تو رمضان مبارک میں خریداری کی بجائے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے یہ کام مکمل کر لیں، تاکہ رمضان کے روزے میں خلل نہ ہو، تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو، اس بات کا خیال فرمائیں۔